بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تب ہی ملتا ہے جب دل صاف اور نیت خالص ہو۔ دل کی نرمی، چاہے کوئی شخص اپنے اوپر تقویٰ اور دینداری کے لاکھ لباس اوڑھ لے، مسجدوں کو قالین بھی فراہم کر دیں اور بڑے بڑے چندے بھی دے دیں، لیکن جب تک وہ دل کی نرمی سے محروم ہے، وہ کل کے کل خیر سے محروم ہے۔ بے شک جب کہنے کو بہت کچھ ہو مگر کچھ نہ کہہ سکو تو بس اپنے رب سے اتنا کہو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ کبھی خالی نہیں لوٹائے جاؤ گے، کبھی نہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت فاطمہ کا گزرنا۔ اللہ حضرت فاطمہ کے پردے کی اتنی حیا کرتا ہے کہ جب وہ روز قیامت میدان محشر سے گزرے گی تو 70,000 حوریں انہیں لوگوں سے چھپائے ہوئے یہ صدا لگائیں گی، اے میدان محشر کے لوگوں، اپنی نظریں جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ گزر رہی ہے۔ کھانا کھلانا۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ ظرف کا امتحان۔ کسی کی برائی دیکھ کر اسے رسوا مت کرو بلکہ اس پر پردہ ڈال کر اپنے اچھے ظرف کا ثبوت دو۔ نیت کی خوشبو۔ انسان کا اخلاق اور اس کی نیت وہ خوشبو ہے جو دور تک لوگوں کو اس کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ ایک یتیم بچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں مگر ایک یتیم بچہ الگ کھڑا غمگین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شفقت سے پوچھا، بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ اس نے عرض کیا، میرے والد شہید ہو گئے، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پہننے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن اور حسن حسین تمہارے بھائی ہو۔ یہ سن کر یتیم بچے کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا، اس کو لباس پہنایا اور ان کی دلجوئی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ بحث کرنے، صفائیاں دینے یا خود کو کسی کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ راستے الگ کر لیے جائیں۔ یہ بدتمیزی نہیں بلکہ اپنی ذہنی صحت کا تحفظ ہے۔ خاندانی لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، پتہ چلے گا کہ اوقات کا مطلب پیسہ نہیں زبان ہوتی ہے۔ عورت صرف سونا پہننے کی شوقین نہیں ہوتی، میں نے عورت کو مرد کے لیے سونا بیچتے بھی دیکھا ہے۔ دین اگر آپ کی معاشرتی رویوں اور کردار میں نہیں تو نماز محض اٹھک بیٹھک، روزہ محض فاقہ اور حج و عمرہ محض پیسوں کا ضیاع ہے۔ بہت سی خواتین اپنی زندگی کے خوبصورت سال ایک ایسے شخص سے وفاداری سے نبھاتی ہوئی گزار دیتی ہیں جو کبھی ان کی وفاداری کے قابل ہی نہیں ہوتے۔
گناہ کے سامنے ہار مت مانو۔ اگر آج اسے چھوڑنا تمہارے لیے مشکل لگ رہا ہے تو کم از کم نیکیوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اپنے دلوں کو نماز، دعا، استغفار، صدقہ اور ذکر سے بھر دو۔ شاید ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دے اور پھر وہی نیکیاں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور لے جائیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ جو بندہ ہر بار گرنے کے بعد بھی اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کے لوٹ آنے کو پسند کرتا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے ہوتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کو، رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہو۔ تو جب تم دن میں 5 بار جائے نماز پر بیٹھ کر بولو گے کہ تمہیں اس کی مدد چاہیے، تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ بے شک کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اگر ہر عورت کے آنسو تمہیں ڈرامہ لگتے ہیں تو اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک آنسو دیکھ کر تمہارا دل بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ یاد رکھو، عورت جب روتی ہے تو ہمیشہ کمزور نہیں ہوتی، اکثر وہ ان دکھوں پر رو رہی ہوتی ہے جنہیں وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کروا دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں اولاد کیسے عطا کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ یونس علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے کیسے نجات پائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ کبھی کبھی بات کیسے جاننے کی نہیں ہوتی، بلکہ دعا پر کامل یقین رکھنے کی ہوتی ہے، چاہے حالات ناممکن نظر آئیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سنو، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو دل سے دعا کرنا، یا اللہ ہمارے انتظار کو آسان فرما، ہمیں اس خوشخبری سے نواز دے جس کے لیے ہمارے دل مدت سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہماری تقدیر میں خیر و برکت اور آسانیاں لکھ دیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کے رفاقت عطا فرما جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوں اور جو ہر طرح کے منافقت سے پاک ہوں۔ ہماری جائز تمناؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ان پر کن کی مہر لگا دیں، آمین۔ اے اللہ، میرے دل میں نور، میری زبان پر اپنا ذکر، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ جب انسان وضو کر کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، فرشتہ اس کے لیے ہر قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، اسے نمازیوں میں لکھا جاتا ہے، جب سے وہ گھر سے نکلا اور جب تک گھر واپس آئے گا۔ کوئی بہت بڑا بد نصیب ہی ہوگا جو نبوی بشارتوں کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر کو چھوڑ کر سوتا رہے گا۔
کبھی کبھی جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے وہ دراصل کسی بہتر عطا کے لیے جگہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ہر کھونا ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا، محض محرومیاں اللہ کی ایسی تدبیر ہوتی ہے جو بعد میں رحمت بن کر سامنے آتی ہے۔ اس لیے ہر جانے والی چیز پر دل نہ توڑیں، کیونکہ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اکثر اس کے پیچھے ہماری توقعات سے بھی بہتر خیر چھپا دیتا ہے۔ اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ بے شک حج مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ماں باپ کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہماری آنکھوں کو حیا، زبان کو سچ، اعمال کو اخلاص اور زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔